السلام علیکم۔ زندگی ہم تجھے گزاریں گے بہ راحت جبین، ایپیسوڈ نمبر 12۔ کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا جب اسی دہلیز پر اس نے نرمین کو دیکھ کر زندگی کو زندگی کی طرح جینے کی خواہش کی تھی۔ جب پہلی بار اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کو دیکھا تو خود کو اس دہلیز پر بھول گیا تھا۔ آج وہاں سے لوٹا تو لگتا تھا اپنا آپ وہیں دفن کر کے آیا ہے۔ ایک قبر گاؤں کے قبرستان میں تھی اور دوسری اس کے دل میں۔ زندگی نے اتنا دیا تو نہیں تھا جتنا چھیننے کے در پہ آ گئی تھی۔ افشاں نے اس کے قدموں سے لپٹتی مایوسی کو دیکھا اور بے حد اداسی سے دروازہ بند کیا۔ وہ تو جانے سے پہلے اس سے بھی مل کر نہیں گئی تھی، اور مراد نے کس آس سے پوچھا تھا؟ میرے لیے کچھ کہہ کر گئی تھی؟ افشاں نے نفی میں گردن ہلا دی۔ اداسیوں کا یہ موسم بدل بھی سکتا تھا، وہ چاہتا تو میرے ساتھ چل بھی سکتا تھا۔ خاموش سنسان گلیاں اس کے قدموں کی اداسی میں لپٹتی چاپ کو خاموشی سے اپنے سینے میں جذب کر رہی تھیں۔ وہ رکنا چاہتا تھا مگر قدم رکنے سے انکاری تھے۔ یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا نرمین؟ میں تو تمہارے کہنے پر اپنی بنیاد کو چھونے گیا تھا، مگر مجھے پلٹ کر تو تمہارے پاس ہی آنا تھا۔ کوئی انتظار، کوئی امید، کوئی آس تو اپنے دروازے کے ساتھ رکھ جاتی۔ وہ تھک کر اپنے گھر کے دروازے کے باہر بنی سیڑھی پر بیٹھ گیا، جہاں ایک طرف بیٹھی سفید بلی جس کا رنگ مٹیالہ ہو رہا تھا، سکون سے سیڑھی کے ساتھ بدن چپکائے سو رہی تھی۔ رسولہ نے مٹی کی چھوٹی سی کنالی میں دودھ ڈالا تو مر کھلی۔ بے حد نحیف سی بلیاں بھاگ کر کنالی کے پاس آئیں۔ رسولہ نے خالی کٹورا نلکے کے پاس رکھا اور مراد کے پاس آئی۔ وہ اسی جگہ بیٹھا تھا جہاں اس کی ماں نے آخری سجدہ کیا تھا۔ بڑا صبر کیا تیری ماں نے، کیا فائدہ اس صبر کا جس کا صلہ ہی کوئی نہ ملے۔ مراد کو رب سے بہت گلے تھے۔ وہ ماں کو تھوڑی مہلت دے سکتا تھا۔ کیا تھا جو تھوڑا اور جی لیتی؟ وہ ماں کے چہرے کو جی بھر کے دیکھ لیتا، اس کی گود میں سر رکھ کر چوٹی کے بل گن لیتا، اس کے ہاتھ کا آخری پراٹھا کھا لیتا، رشیدہ کی بوڑھی آنکھوں میں اپنی صورت ہی دیکھ لیتا۔ بیٹے کا انتظار ختم ہونے کے بعد خوشی کے احساس سے لبریز آنکھیں کیسی لگتی ہیں، بس یہی دیکھ لیتا۔ اسے رب سے بڑے گلے تھے۔ ماں کی قبر سے لپٹ لپٹ کر رونے کے بعد وہ یہاں آ کر بیٹھ گیا تھا، جہاں جگالی کرتی بھینسیں نیم واں آنکھوں سے مراد کو دیکھ کر پرسہ دیتی جاتی۔ اسے انسانوں کے پرسے سے زیادہ ان جانوروں کے پرسے ادموے کر رہے تھے۔ ہے پاگل، صلہ کیوں نہ ملا؟ رسولہ اس کے پاس زمین پر پھسکرا مار کر بیٹھ گئی۔ اس نے بڑے سال ایک ہی عرضی رب سونے کے حضور پیش کی کہ مرنے سے پہلے میرے پتر کا چہرہ دکھا دینا، اور دیکھ تیری تصویر اکھیوں میں لے کر مری ہے۔ یہ کیسا صلہ ہوا خالہ؟ مراد نے تلخی سے پوچھا۔ سچ کہتے ہیں یہ صلہ نہیں تھا، عرضی کی قبولیت تھی۔ رسولہ نے خشک مٹی پر ہاتھ پھیرا۔ جو صبر تیری ماں نے کیا ہے اس کا صلہ بندے نہیں دے سکتے۔ اسی جگہ مراد کی گود میں سر رکھے ٹکر ٹکر اس کی صورت نظروں سے چومتی آخری سانس لے رہی تھی، اور چلا چلا کر مراد کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ اماں، ابھی نہیں، ابھی تو تمہیں میرے ساتھ جینا ہے، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ لیکن اس نے آنکھیں موند لیں۔ وہ لمحہ مراد کے دل میں گڑ کر رہ گیا۔ کیا ماں کی موت اس کی واپسی سے مشروط تھی؟ وہ جس وقت بھی آتا رشیدہ کو مر ہی جانا تھا۔ بھیا، متوحش صورت کے ساتھ اقصیٰ ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی آئی۔ وہ رسولہ کے گھر تھی۔ ذرا دیر کو آنکھ جھپکی تو مراد غائب تھا۔ وہ ڈر گئی۔ مراد بھی اسے چھوڑ کر چلا گیا تو وہ کہاں جائے گی؟ مراد نے ہاتھ بڑھا کر اقصیٰ کو اپنے قریب کر لیا۔ وہ ننھی بچی کی طرح بھائی کے کندھے پر سر رکھ کر سسکنے لگی۔ اس کڑی نے کوئی خوشی نہیں دیکھی۔ اب تو ہی اس کا ماں باپ ہے اور تو ہی اس کا بھائی، اس کا خیال رکھنا۔ رسولہ نے اقصیٰ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تیاری کر لو اقصیٰ، جانا ہے۔ اور اقصیٰ تو کب سے جانے کو تیار تھی۔ جھٹ سے پوٹلی باندھ لی اور تیار۔ اسے مراد کا قبرستان میں رکنا بھی گوارا نہیں تھا۔ آتا رہوں گا ماں، وہ قبر پر ہاتھ رکھے ماں سے وعدہ کر رہا تھا، اور اقصیٰ قبرستان سے باہر کھڑی پنجوں کے بل اچک اچک کر شہر جانے والی ویگن کا نشان ڈھونڈ رہی تھی۔
وہ نہیں چاہتی تھی آج مراد کو ماں کے ساتھ اپنی محبت کا قرض ادا کرنے کا خیال آ جائے اور اس دن کی طرح یہ ویگن بھی چھوٹ جائے۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے ماں کے مرنے کا دکھ نہیں تھا، مگر اسے ماں کی زندگی سے نفرت تھی، اس کے صبر، تحمل اور سمجھوتے سے نفرت تھی۔ وہ کبھی وہ زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی جو رشیدہ نے گزاری تھی، اور اب وہ یہاں تھی، مراد کے گھر میں۔ کتنے عرصے کے بعد اس نے ایک مکمل گھر کے نقشے کو دیکھا۔ مراد اسے چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ تم نہا کر کپڑے بدل لو، پھر دروازہ اندر سے بند کر لینا، میں کھانا لے کر آؤں گا۔ حالانکہ اس نے اڈے سے اقصیٰ کو بہت کچھ لے کر دیا تھا، سموسے، جلیبی، مونگ پھلی اور نمکوں کے پیکٹ۔ اقصیٰ کو اس وقت صرف اور صرف نہانے کی طلب تھی، اور باتھ روم دیکھ کر خوشی سے چیخ ہی نکل گئی۔ باڑے میں کھیتوں کے کنارے رہتے رہتے وہ بھول ہی گئی تھی کہ دنیا میں ٹائلز اور شاور لگے غسل خانے بھی موجود ہوتے ہیں۔ جی بھر کے نہانے کے بعد اس نے کپڑے بدلے اور کمرے میں آ گئی۔ بیڈ پر کمبل طے ہوا رکھا تھا، اس نے طے کھولی اور لمبی تان کر سو گئی۔ نہ جانے کتنے دنوں کے بعد نیند مہربان ہوئی تھی، اور رج کے ہوئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ کب مراد گھر کے اندر آیا، اسے اتنی گہری نیند سوتا دیکھ کر بریانی کا ڈبہ کچن میں رکھ کر خود بیٹھک میں آ گیا۔ تو آ جائے، میں پوچھ تو لوں، رکشہ چلانے کی پہلی شرط کیا ہے؟ ایک شوق سی آواز نے بیٹھک کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ مراد ہڑبڑا کر جاگا، بس ذرا سی دیر کو آنکھ ہی جھپکی تھی۔ باہر ویسا ہی ڈھلتا دن تھا جو مراد کے دل و دماغ میں پوری آب و تاب سے روشن تھا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ رکشہ آپ کا اپنا ہو۔ ریشمی کلائی کا لمس مراد کی ہتھیلی پر جاگا۔ اور دوسری؟ سکھانے والا میرے جیسا۔ مراد نے کلائی موڑ کر دیکھا۔ دانتوں کے نشان تو کب کے جا چکے، مگر اس کی کسک اب بھی دل میں ہوتی۔ بہت برا کیا نرمین، بہت برا، تھوڑا تو انتظار کیا ہوتا، جانا ہی تھا تو کوئی نشان ہی چھوڑ جاتی۔ وہ تھک کر دوبارہ لیٹ گیا، وہ واقعی بہت تھک گیا تھا۔ تو کیا یہ طے ہے کہ اب عمر بھر نہیں ملنا؟ اس کا بس نہ چلتا وہ نہا نہا کے اپنے اندر بسی گوبر کی بو کو جڑ سے ختم کر دے جو اس کے حواسوں پر سوار تھی۔ وہ دھل دھلا کر نئی نکور ہو جانا چاہتی تھی۔ تبھی سو کر اٹھی تو دوبارہ نہانے گھس گئی۔ شیمپو کی ایک جیسی دو بڑی بڑی بوتلیں جو اسے پہلے اجلت میں نظر نہیں آئی تھیں۔ لگتا ہے بھائی کے پاس بہت پیسے ہیں۔ اس نے ایک بوتل اٹھا لی، ہتھیلی بھر کر شیمپو لیا اور سر پر مل لیا، مگر نہ جانے کیسا شیمپو تھا جو جھاگ بناتا تھا نہ سر صاف کرتا تھا۔ عجیب چپچپا ہو گیا، لگتا ہے زیادہ لگانا پڑے گا۔ اس نے مزید ہتھیلی بھر کے لگایا اور رونے والی ہو گئی۔ شیمپو کسی بلا کی طرح سر پر چمٹ گیا۔ حال وہی کہ میں کمبل کو چھوڑتی ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا۔ اماں! وہ رونے والی ہو گئی، پانی بہا بہا کر تھک گئی تو کپڑے پہننے اور بالوں کو تولیے سے لپیٹ کر باہر آ گئی۔ مراد بریانی گرم کر رہا تھا۔ اٹھ گئی میری گڑیا؟ بھیا، اتنی بڑی بڑی بوتلوں میں کیسا 2 نمبر شیمپو بھرا ہوا ہے؟ اس سے اچھے بال تو اماں کے کپڑے دھونے والے صابن کر دیتا تھا۔ کیا ہوا؟ مراد نے مڑ کر دیکھا۔ پتہ نہیں کیسا شیمپو ہے، بالوں سے نکلتا ہی نہیں۔ اس نے روحانسی ہو کر تولیہ نکالا۔ یہ کیا لگا لیا ہے؟ مراد نے قریب آ کر اس کے بالوں کی لٹ کو انگلیوں میں لیا۔ شیمپو لگایا ہے؟ کون سا؟ وہ اسے لے کر واش روم میں آ گیا۔ اقصیٰ نے بوتل اٹھا کر دکھائی تو مراد کو ہنسی آ گئی۔ اس نے ایک جگہ انگلی رکھی۔ یہ کیا لکھا ہے؟ کنڈیشنر۔ اقصیٰ نے سپیلنگ کی۔ پاگل لڑکی، یہ شیمپو نہیں ہے، کنڈیشنر تھا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ شیمپو کے بعد لگاتے ہیں تاکہ بال رف نہ ہوں۔ وہ تو تیل لگاتے ہیں۔ اسے بھی تیل ہی سمجھو، شیمپو تو یہ ہے۔ مراد نے دوسری بوتل کی طرف اشارہ کیا۔ تو دونوں ایک جیسے کیوں ہیں؟ کیونکہ ایک ہی کمپنی کے ہیں۔ چلو سر جھکاؤ۔ مراد نے واش بیسن کی ٹوٹی کھولی۔ میں خود دھو لوں گی۔ اقصیٰ کو شرم آ گئی۔ جیسے پہلے دھوئے تھے، مراد نے طنز کیا تو اقصیٰ شرمندہ ہو گئی۔ شرمندہ کیوں ہو رہی ہو؟ جب میں شہر آیا تھا تو مجھے بھی کچھ نہیں پتا تھا۔ مراد نے سر پر چپت لگائی۔ اقصیٰ کہہ نہ سکی کہ اب تو گاؤں کے اچھے اچھے گھروں میں بھی بہت کچھ ایسا استعمال ہوتا ہے جہاں تک ان کی رسائی نہیں تھی۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ اقصیٰ بڑی ہو گئی تھی، مگر مراد کا دل چاہتا تھا اب بھی اسے گود میں لے کر جھولا جھلائے، کندھے سے لگا کر سیر کروائے۔ اس نے خود ڈرائر سے بال سکھا کر سلجھائے بھی تھے۔ وہ آنکھیں موندے مسکراتی رہی۔ تمہارے بال اماں جیسے ہیں۔ ایویں؟ اماں کے بال تو اتنے کم تھے۔ مراد خاموش رہا۔ اسے آج بھی اماں کی گھنی چوٹی یاد تھی۔
تم نے کہاں تک پڑھا ہے؟ میٹرک کیا ہے۔ اقصیٰ نے اٹھ کر پوٹلی کھولی۔ کپڑوں کے ساتھ حساب کی کتاب میں اس کا میٹرک کا رزلٹ کارڈ بھی پڑا تھا۔ تم نے تو بہت اچھے نمبر لیے تھے۔ مراد کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ گاؤں میں سب سے زیادہ نمبر تھے۔ پھر؟ اقصیٰ سرد سی سانس کھینچ کر چپ ہو گئی۔ پھر؟ سب نے کالج میں داخلہ لے لیا، میں نہیں لے سکی۔ اماں کے پاس پیسے ہی جمع نہیں ہوئے۔ اقصیٰ نے افسردگی سے بتاتے ہوئے مراد سے پوچھا، بھائی آپ نے کتنا پڑھا ہے؟ مراد کا دھیان بھٹک گیا۔ وہ چاہتی ہے آپ گریجویشن ضرور کریں۔ آپ گریجویشن کر لیں مراد بھائی، شادی تو ہوتی رہے گی۔ گریجویشن ادھوری رہ گئی تھی۔ کیوں؟ اور آپ کام کیا کرتے ہیں؟ تمہارے چکروں میں میری بریانی ٹھنڈی ہو گئی ہے، اور تم بالکل فکر نہ کرو، دونوں بہن بھائی مل کر اپنی تعلیم مکمل کریں گے۔ وہ اٹھ کر کچن کی طرف چل دیا۔ مجھے کالج میں داخلہ لینا ہے۔ اقصیٰ بھی پیچھے چلی آئی۔ نرمین کو بھی لینا تھا۔ اوون سے بریانی نکالتا وہ بے خیالی میں بڑبڑایا، نرمین کون؟ میں نے نرمین کہا؟ مراد نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا۔ ہاں۔ بریانی کی خوشبو سے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے۔ اقصیٰ کی توجہ جواب سے زیادہ کھانے کی طرف ہو گئی۔ کوئی نہیں، مراد کی آواز مدھم ہوئی، اور تم فکر نہ کرو، میں تمہارا کالج میں داخلہ کروا دوں گا۔ اقصیٰ نے بے حد بے یقینی سے بھائی کو دیکھا۔ آپ کے پاس پیسے ہیں؟ پیسے بہت ہیں میری گڑیا۔ مراد کے گلے میں کچھ اٹک گیا۔ اماں بہت بار جوڑتی تھیں تو وہ پھر کہیں اور لگ جاتے۔ اب کہیں اور نہیں لگیں گے، اور میں بھی گریجویشن کروں گا۔ یہ ٹھیک ہے۔ اقصیٰ کھل سی گئی۔ میں بھی کالج جا سکوں گی؟ ضرور جا سکو گی۔ مراد نے پیار سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ بہت دکھ ہوا یار۔ کاکے نے خاموش بیٹھے مراد کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ رش سے بچنے کے لیے وہ ہوٹل کے پچھلی طرف پڑی چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ دکھ؟ مراد نے سر اٹھا کر زخمی نظروں سے کاکے کو دیکھا۔ میرا تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ ابھی تو اس کے دن بدلنے تھے۔ ابھی تو میں اس قابل ہوا تھا کہ اس کے دامن کو خوشیوں سے بھر دیتا۔ اقصیٰ نہ ہوتی تو شاید میں اس کی قبر سے اٹھ بھی نہ پاتا۔ مراد کی آواز رو پڑی، آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ رب کی مرضی۔ ایک بات تو بتاؤ کاکا، اگر میں پہلے چلا جاتا تو کیا ماں تب بھی مر جاتی؟ اس کی موت میری واپسی سے مشروط تھی تو میں وہاں جاتا ہی نہ۔ وہ زندہ تو رہتی نا، میرے پیچھے دعا کا دروازہ تو کھلا رہتا۔ مراد کی آنکھیں چھلک گئیں۔ جتنی بار کوئی تکلیف آتی، جب جب گرتا تو یہی لگتا تھا ماں کی دعا کا آسرا ہے مجھے۔ کاکے نے خاموشی سے اس کا گھٹنا سہلایا۔ حوصلہ کر یار، یہ سب اسی طرح لکھا تھا۔ حوصلہ ہی ہے کاکا، اب اور کیا کرنا ہے؟ مراد نے بے دردی سے آنکھیں رگڑیں۔ بہن ماں کو یاد کر کے زیادہ روئی تو نہیں؟ مراد نے ایک دن بھی نہیں دیکھا تھا کہ وہ ماں کو یاد کر کے روئی ہو، یا قرآن پاک کھول کر اس کی روح کے ایصال ثواب کے لیے دعا ہی کی ہو۔ وہ جیسے یہاں کی دنیا میں مگن ہو گئی تھی۔ اسے سب کچھ جلدی جلدی سیکھنا تھا، وہ سب کچھ جو وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ حسب عادت بہت سویرے اٹھ جاتی، ذوق و شوق سے گھر کی صفائی ستھرائی کرتی، اپنے اور مراد کے لیے ناشتہ بناتی، کبھی وہ بازار سے لے آتا، وہ بڑے کپ چائے کے بناتی اور ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتی۔ فلم، ڈرامہ، گانے، خبریں، مسالہ چینل، ایک حیرت کدا تھا۔ وہ بوکھلا جاتی مگر ٹی وی بند نہ کرتی۔ اس کا بس چلتا تو رات بھر بھی یہی شغل جاری رکھتی، مگر ٹی وی مراد کے کمرے میں تھا۔ اس کی نیند پوری رات انہی اجزاء کا ملغوبہ چکھتی، حالانکہ مراد کا دل چاہتا وہ اس کے پاس بیٹھے، باتیں کرے، ماں اور اپنی زندگی کا ہر وہ لمحہ شیئر کرے جو اس کے بغیر گزارا تھا، مگر اقصیٰ کے پاس باتیں کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ مراد جتنی بات پوچھتا، ہوں ہاں میں جواب دیتی۔ مراد کو لگا وہ اپنے ماضی کو یاد نہیں کرنا چاہتی۔ وہ جب بھی بات شروع کرتا، اقصیٰ وہاں سے اٹھنے کے بہانے ڈھونڈنے لگتی، تو مراد نے بھی پوچھنا چھوڑ دیا۔ نرمین کا پتہ چلا؟ مراد کاکے کی آواز پر چونکا۔ نہیں کاکا۔ مراد نے گہری سانس بھری۔ وہ کوئی نشان چھوڑ جاتی تو اس کے پیچھے بہت دور تک جاتا، مگر لگتا ہے وہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ میں اس کے پیچھے جاؤں۔ تیرے نصیب میں ہوئی تو پھر سے سامنے آ جائے گی، کاکے نے تسلی دی۔ مراد نے یوں سر جھٹکا جیسے اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کاکا، میں اب رکشہ نہیں چلانا چاہتا۔ تو کیا کرے گا؟ آپ جانتے ہیں میں کافی عرصے سے ویگن یا کیری ڈبہ خریدنا چاہتا ہوں، اس لیے پیسے بھی جوڑ رہا تھا۔ تو کوئی سیکنڈ ہینڈ کیری دیکھنا، آدھے پیسے دے دوں گا، آدھے قسطوں میں دوں گا۔ ہاں دیکھ لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی اچھی حالت میں مل جائے گا۔ پہلے تو اکیلا تھا، اتنی فکر نہیں تھی،
اب بہن بھی ہے، اس کی تعلیم، شادی کا خرچہ، مجھے آمدنی بڑھانا ہوگی۔ ہاں بھائی، پھر اپنی شادی، اپنے بچے، اب تو خرچے بڑھنے ہی ہیں۔ کاکا ہنس پڑا تو مراد کے لبوں پر بھی مزمحل سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ چھوڑیں، اب اس کے بارے میں کون سوچے۔ مراد کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر رکو تو۔ اب نہیں، بہن انتظار کر رہی ہوگی۔ مراد کے لہجے میں پابندی کے ساتھ ساتھ ایک خوشگوار احساس ذمہ داری بھی تھا۔ اب کوئی گھر میں اس کا بھی انتظار کرنے والا موجود تھا۔ ٹی وی حسب معمول فل آواز میں چل رہا تھا اور اقصیٰ کمرے میں نہیں تھی۔ پورا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہے، شاید اسی طرح اپنے احساس تنہائی کو بہلاتی ہے۔ مراد نے اسے ٹوکنے سے خود کو باز رکھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اقصیٰ اس تنہائی کی عادی تھی۔ ہاں، ٹی وی اس کے لیے نئی چیز تھی، یہ کبھی بھی اس کی زندگی کا حصہ نہیں رہا تھا۔ اقصیٰ کچن میں بھی نہیں تھی۔ مراد پچھلے برآمدے میں آ نکلا۔ صاف ستھرا برآمدہ جس پر ابھی ابھی دوبارہ ٹاکی ماری گئی تھی۔ وہ بیل جو مرجھا کر گر گئی تھی اسے دوبارہ ستون سے باندھ کر کھڑا کر دیا تھا۔ اقصیٰ ہر روز پانی دیتی اور نئی کونپلوں کا انتظار کرتی۔ وہ جب سے اس گھر میں آئی تھی گھر کا کونا کونا چمکنے لگا تھا۔ صاف ستھری دیواریں، دھبوں کے بغیر دروازے، چمکتے پنکھوں کے پر، پھرتیلی تھی اور کام کرنے کی شوقین بھی۔ وہیں دوبارہ زندہ ہوتی بیل کے پاس وہ آنکھیں بند کیے گوتم بدھ کی طرح گیان دھیان میں مصروف تھی، نیچے فرش پر آلتی پالتی مارے۔ مراد مسکرا کر اس کے قریب جا بیٹھا۔ اقصیٰ نے چونک کر آنکھیں کھولی اور جھم گئی۔ بھیا، آپ کب آئے؟ جب تم گوتم بدھ بنی بیٹھی تھی۔ مراد نے اس کی ناک کھینچی۔ میں تو بس یوں ہی صفائی کرنے کے بعد بیٹھ گئی۔ اتنی بار صفائی کیوں کرتی ہو؟ یہاں کون سا پھیلاوا ہے؟ تھک جاتی ہوگی۔ اقصیٰ نے حیرت سے مراد کو دیکھا، پھر ماربل کے فرش کو۔ تھکن؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ تھکن تو کچے فرش پر مٹی کا لیپ کرنے سے ہوتی تھی، یا بھینسوں کا گوبر جمع کر کے اپلے تھاپنے سے۔ سردیوں میں ہاتھ سن ہو جاتے تھے۔ اقصیٰ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو غور سے دیکھا۔ مراد نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ اس کے ہاتھ لڑکیوں کی طرح نرم نہیں تھے، سخت تھے، جن کی لکیروں میں مشقت بسی ہو۔ وہ ہاتھ شاید ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تھکن تو گیلی لکڑیاں سلگانے میں ہوتی تھی۔ تمہیں یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا؟ مجھے نفرت تھی ان کاموں سے۔ اقصیٰ نے غصے سے ہاتھ کھینچ لیے۔ اور اماں کو؟ اماں انسان کہاں تھی؟ وہ تو اس دنیا کی بھی نہیں تھی۔ اسے تو لگتا تھا سارے کام عبادت ہیں، ایسے مگن ہو کر کرتی جیسے نماز پڑھ رہی ہو، جیسے تلاوت کر رہی ہو۔ اقصیٰ کے لہجے میں ماں کے لیے ستائش نہیں، شکایت ہی شکایت تھی۔ وہ بہت دنوں کے بعد اس طرح بولی۔ مراد کو اچھا نہیں لگا، مگر مراد نے اسے ٹوکا بھی نہیں۔ اقصیٰ جو صفائی کے بعد سارے گھر میں ننگے پاؤں گھومتی، پھر پیر اٹھا اٹھا کر دیکھتی کہیں مٹی کا کوئی ذرہ، گوبر کی بدبو تو پاؤں سے نہیں چمٹ گئی، اسے اپنے اصل سے نفرت تھی۔ وہ تو ماں کی قبر میں اپنا ماضی بھی دفن کر کے آنا چاہتی تھی، مگر مراد اس ماضی کو جیب میں ڈال کر ساتھ لے آیا تھا۔ بولتے بولتے اقصیٰ کو مراد پر غصہ آنے لگا۔ وہ کیوں کریت کریت کر یہ سب پوچھتا رہتا ہے؟ تم نے کبھی اماں کو خواب میں دیکھا ہے؟ نہیں، اقصیٰ رکھائی سے کہہ کر اٹھی اور کچن میں گھس گئی۔ مگر میں تو اسے ہر روز خواب میں دیکھتا ہوں۔ کیا ہی قربت، یگانگت اور دوستی کا ماحول تھا۔ دونوں شعر و شکر باہم باتوں اور چہلوں میں مصروف تھے۔ بشیر، گول گپے کھانے چلیں؟ ثریا نے اچانک ہی فرمائش جڑ دی۔ اس وقت؟ پھر لاہور میں رہنے کا کیا فائدہ؟ میں نے تو سنا ہے یہاں ساری رات ہوٹل کھلے رہتے ہیں۔ ثریا ناراض ہونے لگی۔ بات تو ایسی ہی ہے۔ بشیر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تو پھر چلیں، بہت دل چاہ رہا ہے۔ ثریا نے لاڈ سے بشیر کا بازو پکڑا۔ چلو، من موجی تھا، من میں آیا تو فوراً مان گیا۔ بس میں اور تم، اور میں نے جلدی گھر نہیں آنا۔ ثریا نے کپڑے بدلے، جلدی جلدی میں ہلکا سا میک اپ کیا۔ بس بھی کرو، کسی شادی میں نہیں جا رہی۔ وہ ثریا کے جوش پر ہنسا۔ میرے لیے ہر وہ دن شادی کا دن ہے جب تم میرے ساتھ ہو۔ ثریا لپسٹک رکھ کر مڑی۔ ڈرامے دیکھنے کا فائدہ ہوا تھا کہ کچھ ڈائلاگ یاد ہو گئے تھے اور زبان کا شین کاف بھی درست ہو گیا۔ اب اس نے طلاق سے بات کرنا بھی بہت کم کر دیا تھا۔ اوئے ہوئے، کیا بات ہے میری شہزادی کی؟ بشیر تو نہال ہی ہو گیا۔ بس بس، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب تم سے بھی فری نہ ہوں تو کیا پڑوسن کے ساتھ فری ہوں گا؟ توبہ توبہ، دو سے دل نہیں بھرا۔ ثریا نے دوپٹہ اوڑھتے ہوئے اسے گھورا۔ ابھی تو دو اور کروں گا۔ بشیر نے برش اٹھا کر بال بناتے شرارت سے اسے دیکھا۔ میری طرف سے 10 کر لو۔
مگر سریا جیسی ایک بھی نہ ملے۔ سریا نے تفاخر سے کہا۔ بشیر کو دل کھول کر ہنسی آئی۔ واہ، کانفیڈنس ہو تو ایسا، وہ میرے پاس بہت ہے۔ سریا کا اپنی ذات پر اعتماد بحال ہو چکا تھا۔ سکینہ بھی خاموش ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ پورا گھر سریا نے سنبھالا ہوا تھا۔ وہ سجاتی، سنوارتی، صفائی ستھرائی کرتی، کھانا بنا کر دسترخوان سجاتی تو سکینہ خاموشی سے آ کر بیٹھ جاتی۔ بشیر اور اس کے درمیان بات چیت بس بچے کے گرد ہی گھومتی، اور یہ بات سریا کے لیے خاصی خوشکن تھی۔ اسے لگتا اس نے سکینہ کو چاروں شانے چت کر دیا ہے۔ پاپا؟ عبداللہ آنکھیں ملتا آ گیا، عین اس وقت جب وہ گھر سے نکلنے کے لیے موٹر سائیکل نکال رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے، یہ نحوستیں ابھی تک جاگ رہی تھیں؟ کمرے سے نکلتی سکینہ کو دیکھ کر سریا نے بدمزہ ہو کر سوچا، پاپا کی جان ابھی سویا نہیں؟ بیٹا بشیر کی سب سے بڑی کمزوری تھا۔ تم لوگ کہیں جا رہے ہو؟ سکینہ پاس آئی۔ ہاں، بس سریا کو گول گپے کھانے تھے۔ پاپا میں بھی جاؤں گا۔ عبداللہ ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ سریا نے دانت پیسے۔ میں نے تو سلا دیا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اٹھ گیا۔ سکینہ نے معذرت خواہ انداز میں کہا۔ سریا کو تو یہی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ وہ سب چھوڑ چھاڑ کر پیچھے کیوں ہٹ گئی ہے۔ مما چلو چلیں۔ بچے نے اب دوسری طرف سے سکینہ کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ سریا کھول کر رہ گئی، رہا نہ گیا تو تل ملا کر بول اٹھی، تم لوگ پھر کسی دن چلے جانا۔ ابھی جانا ہے۔ عبداللہ لیچڑ ہی ہو گیا کہ ابھی جانا ہے اور ماں کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے۔ ہٹ جاؤ عبداللہ، سنا نہیں آج تمہاری باری نہیں ہے؟ سکینہ نے سختی سے بچے کو کھینچ لیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ بشیر نے فوراً اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ سکینہ مبہم سا مسکرائی۔ ان دونوں کے درمیان کی کڑی بہت مضبوط تھی۔ اس کی ذرا سی مسکراہٹ سریا کی نظروں سے اوجھل نہیں رہی، نیزے کی انی کی طرح کلیجے میں گڑ گئی۔ اب ہو گیا تماشا شروع، بکواس نہ کر، چلو آ جاؤ تم دونوں۔ بشیر نے اسے ڈانٹا۔ ایک موٹر سائیکل پر تینوں جائیں گے؟ سریا کو رونا آ گیا۔ تو کیا تیرے لیے کار لے کر آؤں؟ بشیر نے عبداللہ کو موٹر سائیکل پر اپنے آگے بٹھایا۔ پیچھے سوکن کے ساتھ شیر و شکر ہو کر بیٹھنے کا خیال ہی سوہانے روح تھا۔ میں نہیں جا رہی۔ وہ غصے سے کمرے میں گھس گئی اور کنڈی لگا لی۔ میں عبداللہ کو سمجھا لیتی ہوں۔ سکینہ نے افسوس سے بشیر کو دیکھا۔ سمجھا لیا سب کو، چل بیٹھ۔ بشیر نے سکینہ کو گھرکا تو وہ بظاہر خاموشی سے مگر دل ہی دل میں دھمالے ڈالتی بائک پر بیٹھی۔ جلتے کلستے ہزاروں گالیوں اور سینکڑوں بددعاؤں کے ساتھ سریا نے کانوں سے کانٹے نوچ ڈالے، لپسٹک رگڑ ڈالی۔ اللہ کرے وہیں کہیں مر کھپ جائیں، کبھی واپس نہ آئے، کسی ٹرک کے نیچے آ جائیں۔ زندگی عذاب کر دی ہر کسی نے۔ پھر خود ہی ڈر گئی، ہائے اللہ نہ کرے، بشیر بھی تو انہی کے ساتھ ہے، میری بددعا کا اثر اس پر پڑ گیا تو بیوہ ہو کر میں کہاں جاؤں گی؟ کوئی ٹانگ وانگ ٹوٹ گئی تو ساری زندگی لنگڑے شوہر کو سنبھالنا پڑے گا، اور کما کر کون لائے گا؟ اتنے سارے خدشوں کے بعد اس نے شرافت سے ساری بددعائیں واپس لے کر گالیوں کا کوٹا بڑھا دیا تھا، جو صرف اور صرف سکینہ کے لیے تھیں۔ ایسی محبت سے ہم باز آئے، جو دل جلائے، ستائے، دکھائے۔ باہر دکان والے نے چن کر گیت لگایا تھا۔ ٹھنڈا میٹھا موسم، ہوا کے دوش پر لہراتی کامتی سرسراتی، دل کی ترجمانی کرتی مغنیہ کی آواز۔ سریا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رات ڈھل ہی نہیں رہی تھی، جیسے کلیجے میں پنجے گاڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اندھیرے میں کھڑی مغنیہ کی آواز کے ساتھ بہتی روشنیوں سے بھرے بازار میں بشیر اور سکینہ کے چمکتے چہروں کو بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ یہ سریا کا وقت تھا، اس کی فرمائش، اس کی خوشی، جو سکینہ اچک کر لے گئی۔ ڈائن، بدصورت چہرے والی منحوس، ایک چٹکی زہر روز کھانے میں ملا دیا کروں تو سوتی رہے اپنے سنپولیے کے ساتھ۔ ذرا شرم نہیں آئی کمبخت کو، اتنے سال بشیر کے کندھے پر ہی جھولتی رہی ہے، ابھی تک ہڑک ماٹھی نہ ہوئی چڑیل کی۔ بڈھی بلا، کوس کوس کر تھکنے لگی تو جا کر اندھیرے کمرے میں لیٹ گئی، مگر اندھیرا پلنگ سے اس کے وجود پر اور وجود سے دل پر قابض ہو گیا۔ اندھیرا وسوسوں سے پر، وسوسے گناہ پر مائل کرتے ہیں، دل کو بھٹکاتے ہیں، عقل کو ڈس کر مفلوج کرتے ہیں۔ ہائے کتنی آزاد زندگی تھی، جب دل چاہتا دروازہ کھولتی، کھیت کھلیانوں باغوں میں تتلی کی طرح اڑتی، کسی کا اشارہ تو کسی کا جملہ، وہ شوق ہوا بنی درختوں کی پھیلی شاخوں پر جھولتی۔ وہ تو اپنی بیوی کے ساتھ گھومے، عیش کرے۔ سریا صحن میں نکل آئی۔ میں کیا غلام ہوں یا اس کی قیدی؟
جب اس نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے تو میں کیوں اس کی پابند ہوں؟ اس کے اندر کی باغی سریا، جو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتی تھی اور جسے سریا نے اچھی بیوی بننے کی چاہ میں گہری نیند سلا دیا تھا، انگڑائی لے کر جاگی۔ اس نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ گلی سنسان تھی اور دکان پر پڑا بڑا سا بلب کسی شمع کی طرح روشن تھا۔ سریا نے اس کے گرد پتنگوں کے رقص کو دلچسپی سے دیکھا اور نیم کھنکی میں کرسی پر بیٹھے ماجد نے سریا کو اگلا لمحہ بے حد حیران کن تھا۔ سریا نے اسے اشارے سے پاس بلا لیا تھا۔ دوبارہ سے پڑھائی شروع کرنا مشکل لگتا تھا مگر اس نے سٹارٹ لے لیا۔ مراد کے سامنے کوئی گول نہیں تھا، کوئی مقصد بھی نہیں تھا، لیکن یہ اس کی خواہش تھی، وہ جو اسے راستہ دکھا کر خود دنیا کی بھیڑ میں گم ہو گئی تھی۔ میں اسے ڈھونڈنے نہیں جاؤں گا، یہاں رک کر اس کا انتظار کروں گا، مراد نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اقصیٰ کے کمرے سے آتی ٹی وی کی آواز اسے مسلسل ڈسٹرب کرنے لگی۔ ایک کے بعد ایک ڈرامہ، نہ چینل والوں کو سانس آتی تھی نہ اقصیٰ کو۔ وہ کچھ کتابیں اٹھا کر اس کے کمرے میں آ گیا۔ اب کھانے کا چینل چل رہا تھا اور اقصیٰ کوئی ترکیب نوٹ کر رہی تھی۔ مراد نے چند دن پہلے ہی ٹی وی اقصیٰ کے کمرے میں رکھا تھا۔ بھائی کوئی کام ہے؟ نہیں، تم نے کالج جانا ہے تو تھوڑی بہت تیاری کر لو، 2 سال میں سب بھول بھال گیا ہوگا۔ مراد نے ٹی وی بند کیا۔ کچھ نہیں بھولا، ان 2 سال میں 4 بار میٹرک کیا ہے میں نے۔ اچھا، تو پھر ہو جائے ٹیسٹ؟ مراد اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہو جائے؟ اقصیٰ کے لہجے میں اعتماد تھا۔ اس نے امتحانوں کے بعد بھی کتابیں رٹی تھیں۔ انگریزی کی کتاب میں کوئی لفظ ایسا نہیں تھا جس کا مطلب اسے معلوم نہ ہو۔ اس کا حساب اچھا تھا، ذخیرہ الفاظ وسیع، ترجمہ بہترین، مگر کچھ چیزیں بس رٹا تھیں، ٹینس بھی کمزور تھے۔ آج سے روز 1 گھنٹہ پڑھایا کروں گا، مراد نے فیصلہ سنایا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں نے تو ٹیسٹ پاس کر لیا ہے، اقصیٰ ہنسی۔ ہاں، تم نے ثابت کیا ہے کہ تم میری بہن ہو۔ آپ نے تو ڈگری پوری کیوں نہ کی؟ اقصیٰ کتابیں سمیٹنے لگی۔ بس یوں ہی کمانے لگ گیا تو چھوڑ دی۔ بھائی مراد، باہر کسی نے آواز دی، حمید رکشہ لے کر آ گیا ہے۔ مراد کھڑا ہوا۔ رکشہ اب کرائے پر ہی دیا ہوا تھا اور مراد اپنی ویگن لینے کے جوڑ توڑ میں مصروف تھا۔ رکشہ؟ کہیں جانا ہے؟ اقصیٰ نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، میرا رکشہ ہے۔ آپ رکشہ چلاتے ہیں؟ اقصیٰ کو اس کے اس بات میں سر ہلانے پر زور کا جھٹکا لگا۔ اسے تو لگا تھا اس کا بھائی کوئی معقول جاب کرتا ہوگا، مگر وہ تو رکشہ ڈرائیور نکلا۔ میں حمید کی بات سن کر آتا ہوں۔ مراد جاتے جاتے رک گیا۔ سامنے ایک کارنرز خالی تھا، اگرچہ اس پر کچھ چیزیں پڑی تھیں مگر مراد کو لگا وہ بالکل خالی ہے۔ اقصیٰ، یہاں ایک کھلونا رکھا تھا۔ وہ؟ اقصیٰ نے مڑ کر دیکھا۔ وہ لکڑی کا ٹوٹا کھلونا؟ وہ تو بیکار تھا، میں نے پھینک دیا۔ اقصیٰ نے بیزاری سے جواب دیا۔ مراد کا دل ایک دم خالی ہو گیا۔ اقصیٰ نے کھلونا نہیں، اس کا بچپن اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا۔ بیرونی دروازہ کھلنے اور پھر موٹر سائیکل اندر آنے کی آواز آئی۔ کیسا گپ اندھیرا کیا ہوا ہے؟ سکینہ نے باہر کا بلب روشن کیا اور روشنی کمرے کے بند دروازے سے اندر جھانکنے لگی۔ عبداللہ شاید سو گیا تھا اور بشیر اسے اٹھا کر کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے قدموں کی بھاری چاپ سے سریا نے اندازہ لگایا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آئس کریم کی ٹھنڈک سے سکون میں آیا کلیجہ پھر سے سلگنے لگا۔ بھابھی جی؟ ماجد لپک کر پاس آیا۔ ہاں؟ سریا نے دروازے میں کھڑے ہو کر دور جاتی خالی گلی کو دیکھا۔ کچھ ٹھنڈا چاہیے؟ اس کا لہجہ جل رہا تھا اور ماجد لمحوں میں اس کی کھولن اور جلن کو پا گیا۔ وہ گھر میں اکیلی تھی اور بشیر اپنی پہلی بیوی کے ساتھ جا چکا تھا۔ کیا لاؤں؟ آئس کریم؟ کولڈ ڈرنک؟ آئس کریم لانا، بڑی والی۔ وہ بھاگ کر فریزر سے آئس کریم نکال لایا۔ آئس کریم تھماتے یوں ہی ہاتھ سے ہاتھ چھو گیا۔ آپ کو تو بخار ہے، میں پیناڈول لاؤں؟ سریا مسکرائی۔ وہ اس لمس اور لہجے میں چھلکتی فکرمندی سے خوب واقف تھی، کیونکہ حالات بدل بھی جائیں تو نہ فطرت بدلتی ہے نہ ہی سرشت۔ کتنے پیسے ہوئے؟ سریا کیا بتاتی، بخار نہیں، سوکن کا جلاپا ہے۔ نہیں، آپ نے پہلی بار میری دکان سے کچھ منگوایا ہے، تحفہ سمجھ کر رکھ لیں۔ اگلی بار منگواؤں گی تو کیا تب بھی رعایت ملے گی؟ سریا نے اپنی مسکراہٹ کی شکل میں کچھ دام ماجد کو دان کر دیے۔ جتنی بار بھی منگوائیں۔ وہ نہال ہو گیا۔ شکریہ۔ سریا نے دروازہ بند نہیں کیا۔ در حقیقت اس نے اپنے لیے دروازہ کھول لیا تھا۔ اسے بشیر کی مار بھول گئی تھی۔
ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا اور سریا نے چپکے سے اپنے کمرے کی کنڈی گرا دی۔ وہ جانتی تھی بشیر اسے منانے آئے گا اور نہیں چاہتی تھی دروازے کو بند دیکھ کر وہ واپس چلا جائے۔ ناک سے لکیریں نہ نکلوائیں تو میرا نام بھی سریا نہیں۔ وہ دوبارہ آ کر بستر پر دراز ہو گئی، کھلے بال کندھے پر بکھیر دیے۔ بس اب اس نے بچے کو بیڈ پر لٹا دیا ہوگا، اب وہ اس کے کمرے کی طرف آ رہا ہوگا۔ 1 2 3 4 5ویں قدم پر سریا کے کمرے کا دروازہ کھلنا تھا، مگر وہ منتظر ہی رہی۔ ساتھ والے کمرے کا دروازہ اندر سے بند ہو گیا۔ سریا تڑپ کر سیدھی ہوئی اور بے یقینی سے اپنے کمرے کے دروازے کو دیکھنے لگی۔ رات کانٹوں پر بسر ہوئی تھی تو صبح انگاروں پر سلگنے لگی۔ وہ چت لیٹی سکینہ کی توانا اور جاندار آواز سنتی رہی جو پورے گھر میں دندناتی پھر رہی تھی۔ پھر پراٹھے تلنے اور آملیٹ کی خوشبو آنے لگی۔ بشیر نے ایک آدھ بار بند دروازے کو دیکھا اور نظر انداز کر دیا۔ صبح چک چک کے بعد وہ کام پر نہیں جانا چاہتا تھا کہ کام سے برکت ہی اٹھ جاتی۔ سریا نے غصے سے اٹھ کر دروازہ کھولا، اسے خود ہی بات کرنا تھی۔ سکینہ بڑے پیار سے بشیر کو رخصت کر رہی تھی۔ سریا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ وہ پلٹی تو خواہ مخواہ ہنس دی۔ اب گھر کو دیکھ لینا، مجھے اپنی نیند پوری کرنی ہے۔ بشیر کی باتیں تو ساری رات ختم ہی نہیں ہوتی۔ سریا نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ چاہتی کیا ہو؟ بس تمہیں اتنا بتانا چاہتی ہوں، دوسری ہو تو تمہیں درجہ بھی دوسرا ہی ملے گا۔ سکینہ نے اپنا بازو چھڑایا۔ تم میرا حق نہیں رکھ سکتی، سریا چلائی۔ میں تو اپنا حق لے رہی ہوں، تم میں ہمت ہے تو اپنا لے لو، سکینہ تسلی سے کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لانتی عورت، سریا نے دانت کچکچائے۔ اماں، افشاں عین مراد کے گھر کے سامنے رک گئی۔ دونوں کو بازار جانا تھا اور دور دور تک رکشہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ لگتا ہے مراد بھائی گھر پر ہی ہیں، ان سے کہوں کہ ہمیں بازار چھوڑ آئیں؟ گھر سے ٹی وی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ بیل دو۔ میکرونی ابل گئی تھی، سبزیاں اور چکن تیار تھا۔ اقصیٰ نے بڑے چاؤ سے میکرونی منگوائی تھی اور اب ڈبے سے پڑھ پڑھ کر بنا رہی تھی کہ بیل بج اٹھی۔ اسے لگا مراد آ گیا ہے، چولہا بند کیا اور بھاگ کر دروازہ کھول دیا۔ ماں بیٹی دونوں حیرت زدہ رہ گئیں۔ افشاں کو تو لگا نرمین سامنے کھڑی ہے۔ جی؟ اقصیٰ نے حیرت سے اپنے گھر آئے مہمانوں کو دیکھا۔ تم مراد کی کون ہو؟ مراد نے شادی کر لی؟ اماں نے فوراً ہی سوال کھینچ مارا۔ اقصیٰ سٹ پٹا گئی۔ کیسی منہ پھٹ خاتون تھیں۔ میں ان کی بہن ہوں۔ اگلے جملے سے پہلے ہی اقصیٰ نے وضاحت دی۔ ارے مراد بھائی تم لوگوں کو کب لائے؟ کمال ہے، ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں، افشاں نے جوش سے کہا۔ اقصیٰ کو لگا وہ لوگ مراد کو اچھی طرح جانتے تھے، تبھی اندر آنے کے لیے اصرار کرنے لگی۔ وہ بھی تجسس میں بازار کو بھول کر اندر آ گئیں۔ اپنی ماں کو بلاؤ، مجھے تو ملنے کا بڑا ہی اشتیاق ہے، ورنہ ایک عرصے تک تو ہم یہی سمجھتے رہے کہ مراد کا تو کوئی خاندان ہی نہیں، بس بیچارہ یتیم و یسیر ہے۔ اماں تو فوت ہو گئی ہیں، اور خاندان کیوں نہیں، ہمارا بہت اچھا خاندان ہے، اقصیٰ نے تنک کر بتایا۔ اماں تو بس جلدی میں بول جاتی ہیں۔ افشاں نے محسوس کیا اقصیٰ کو اچھا نہیں لگا۔ اچھا، بڑا خاندان تھا تو بیچارہ بچہ شہر میں یتیموں کی طرح کیوں پل رہا تھا؟ اماں نے افشاں کی گھوری کو یکسر انداز کر دیا۔ تمہارا سوتیلا باپ بہت ظالم تھا نا؟ غلطی ہو گئی جو نرمین کی بتائی ہر بات اماں کو بتا بیٹھی۔ افشاں نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ سوتیلے باپ تو ایسے ہی ہوتے ہیں، مگر انہیں بہت جلد احساس ہو گیا تھا، تبھی تو انہوں نے مجھے اتنی اچھی طرح سے رکھا، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی۔ گاؤں میں ہمارا بہت بڑا گھر اور 8 بھینسیں ہیں، اس گھر سے بڑا تو ہمارا بھینسوں کا باڑا تھا۔ اماں کو جب پتہ چلا کہ میرا بھائی تو شہر میں رکشہ چلاتا ہے، بس دل پر لے گئی اور ہارٹ اٹیک ہو گیا کہ اتنی جائیداد کا مالک اور ایسی مشقت، ہماری تو ایک بھینس بھی بھائی کے رکشے سے زیادہ مالیت کی ہے۔ مراد ہکا بکا رہ گیا۔ یکساں نے جھٹ پٹ کیسی دنیا تخلیق کر لی تھی، ٹاٹ جیسے ماضی پر مقبل نے پردے ٹانک لیے تھے۔ اچھا، واقعی میں؟ اماں متاثر ہو گئی۔ مراد پر ٹوٹ کر ترس آیا۔ اتنا پیسے والا یہاں دھکے کھا رہا تھا، اب وہ سب کچھ کہاں گیا؟ جانا کہاں ہے، گاؤں میں ہی ہے، ہمیں آمدنی آتی رہے گی۔ کیا ہی بے نیاز اور لاپرواہ لہجہ تھا۔ مراد اش اش کر اٹھا، مگر اب مداخلت ناگزیر تھی، اس لیے اس نے اندر آ کر سلام کیا اور ساتھ ہی اقصیٰ کو ٹوکا۔
اقصیٰ، مہمانوں کے لیے کچھ کھانے کو لاؤ۔ ہاں ہاں بھیا، میں نے میکرونی بنائی ہے، تم کھا لیتی ہو؟ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے افشاں سے پوچھا اور جواب سننے سے پہلے ہی بول اٹھی، میں تو کھاتی ہی میکرونی اور پاستا ہوں، مجھ سے ہر وقت روٹی نہیں کھائی جاتی۔ مراد کے حلق میں پھندا سا لگا۔ ابھی رات ہی تو وہ مراد سے پوچھ رہی تھی کہ میکرونی اور پاستا میں کیا فرق ہے۔ افشاں اس کے ساتھ ہی کچن میں آ گئی۔ اقصیٰ پلیٹیں نکالنے لگی۔ سامنے ٹرے میں وہی مگ رکھے ہوئے تھے۔ یہ تمہارے جہیز کے تو نہیں ہیں؟ یقیناً مراد نے بہت دل سے لیے ہوں گے۔ جب تم دونوں ساری ساری رات جاگ کر باتیں کرو گے تو چائے کی طلب تو ہوگی۔ ہائے، نرمین کے ہونٹوں پر کیسی شرمگین مسکان کھلی تھی۔ افشاں نے اقصیٰ کو دیکھا جو پلیٹوں میں میکرونی نکال رہی تھی۔ کیا یہ نرمین کے بارے میں جانتی ہے؟ تمہیں دیکھ کر مجھے لگا نرمین کھڑی ہے۔ کون نرمین؟ اقصیٰ چونکی۔ یہ نام پہلے بھی سنا تھا، گویا وہ نہیں جانتی تھی۔ میرے بچپن کی سہیلی تھی، مر گئی۔ کیسا بے لچک اور شفاق سا لہجہ تھا۔ اللہ نہ کرے۔ افشاں دہل گئی۔ سوری، تم نے حسرت سے کہا تو مجھے لگا۔ اقصیٰ شرمندہ ہو گئی۔ وہ لوگ شفٹ کر گئے ہیں۔ اچھا، یہاں ہوتی تو ہم دونوں نے اب کالج میں داخلہ لینا تھا۔ اچھا، میں نے بھی میٹرک کر لیا ہے، اب کالج میں داخلہ لوں گی۔ چلو یہ تو اچھا ہو گیا، ہم دونوں مل کر کالج جایا کریں گے۔ افشاں خوش ہو گئی۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ نرمین کے جانے کے بعد میں ویسے بھی بہت اداس رہنے لگی ہوں۔ اب تم ہر وقت اپنی بچھڑی سہیلی کی باتیں کرتی رہو گی تو ہماری دوستی کیسے ہوگی؟ اقصیٰ نے ٹرے اٹھائی۔ افشاں کا دل چاہا وہ ایک بار کھل کر اسے نرمین کے بارے میں بتا ہی دے کہ جس کے نام سے تمہیں چڑ ہو رہی ہے اسے پانے کے لیے تمہارا بھائی تھانے تک چلا گیا تھا، مگر وہ چپ ہو گئی۔ نہ جانے کیوں اسے اقصیٰ خود پسند لگی تھی۔ اقصیٰ، مراد آواز دے کر اندر آیا۔ وہ پلنگ پر اپنے 4 جوڑے بکھرائے الٹ پلٹ رہی تھی جو جگہ جگہ سے گھسے اور ادھرے تھے۔ کیا کر رہی ہو؟ کیا کروں گی؟ دیکھیں یہ کپڑے ہیں پہننے کے لائق، شہر میں تو ایسے کپڑے چوڑے بھی نہیں پہنتے ہوں گے۔ اس نے سارے کپڑے فرش پر پھینک دیے۔ اوہو، مجھے بھی خیال نہیں رہا کہ تمہیں نئے کپڑے دلا دوں، بس وہ ویگن ڈھونڈنے اور اس کا سودا کرنے میں مصروف تھا تو دھیان ہی نہیں آیا۔ مراد کو افسوس ہوا۔ اقصیٰ کے کہنے سے پہلے اسے خود دھیان دینا چاہیے تھا۔ ویگن؟ ہاں، میں اب رکشہ نہیں چلاؤں گا، اس لیے ویگن خرید رہا ہوں۔ سچ میں؟ اقصیٰ بے یقین سی خوشی کے ساتھ پاس آئی۔ ہاں، تمہیں خوشی ہو رہی ہے؟ بہت۔ آپ کو نہیں پتہ، جب پتہ چلا کہ آپ رکشہ چلاتے ہو تو مجھے بہت برا لگا۔ مجھے تو لگا تھا میرا بھائی بہت امیر، بہت پیسے والا ہوگا اور جب ہم شہر جائیں گے تو ہمارے دن بدل جائیں گے، مگر آپ معمولی رکشہ ڈرائیور۔ وین چلانے والا بھی ڈرائیور ہی ہوتا ہے میری بہن۔ مراد ہنسا۔ پھر بھی اسی لیے تم نے افشاں اور اس کی امی کے سامنے اتنی بڑی بڑی چھوڑی تھی؟ جائیداد، بھینسیں، گھر، وہ تو بس یوں ہی۔ اقصیٰ جھیم گئی۔ پاگل، اس طرح نہیں سوچتے، مراد نے سمجھانا چاہا۔ انسان کبھی بھی اپنے اصل سے نہیں بھاگ سکتا اور نہ اپنی حقیقت چھپا سکتا ہے۔ اب آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ مجھے کپڑے دلا دیں؟ اقصیٰ نے بات ٹالی۔ ہمیشہ پیسوں کی بات کیوں کرتی ہو؟ تمہارا بھائی تمہاری کوئی خواہش ادھوری نہیں رہنے دے گا۔ تو چلیں بازار؟ ایسا کرو، افشاں کو ساتھ لے جاؤ، لڑکیوں کو پتہ ہوتا ہے ہر چیز کا۔ میں خالہ کو پیسے دے دوں گا۔ اس نے سوچ کر حل نکالا۔ اس طرح اقصیٰ کھل کر شاپنگ کر لیتی، ضرورت کی ہر چیز لے لیتی۔ چلی تو ان کے ساتھ ہی جاؤں گی، لیکن پیسے آپ نے مجھے پکڑانے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم لے لینا۔ افشاں کے ساتھ تو دوستی ہو گئی، کیسی لگی تمہیں؟ ٹھیک ہی ہے۔ وہ جھک کر کپڑے اٹھانے لگی۔ مراد ہنس پڑا۔ نرمین بھی یہاں ہوتی تو تم تینوں کی خوب جمتی۔ یہ ہر کوئی نرمین کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ اور مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کی محلے کی لڑکیوں میں کافی جان پہچان ہے۔ وہ سیدھی ہوئی۔ فضول باتیں مت کرو، افشاں کی بچپن کی سہیلی ہے، دونوں کے گھر کی دیوار ملی ہوئی ہے۔ مراد نے ناگواری سے ٹوکا۔ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ میں نے کون سا کہا ہے کہ آپ کے بچپن کی سہیلی ہے؟ اقصیٰ ہنس پڑی۔ لگتا ہے میں نے تمہیں زیادہ ہی سر پر چڑھا لیا ہے۔ اچھا، آپ سے مذاق نہیں کروں گی تو کس سے کروں گی؟ وہ کھلکھلا اٹھی۔ اچھا، تیار ہو جاؤ، تمہیں افشاں کی طرف لے جاؤں، مراد کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ کپڑوں کی گٹری باندھتی اقصیٰ نے مراد کو جاتے دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ غائب تھی۔
کیا افشاں اور بھائی کا کوئی چکر چل رہا ہے؟ دونوں ماں بیٹی بھی بے تکلفی سے گھر آ گئی تھیں۔ کہیں اکیلا دیکھ کر میرے بھائی کو پھنسا تو نہیں رہی؟ عمر تو بالی تھی مگر سوچ میں بڑی بوڑھیوں والی شک زدہ گرہ لگ گئی۔ خیر، ابھی تو میرا بھائی مجھے ملا ہے، اتنی جلدی تو کسی اور کا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ اقصیٰ، آ رہی ہوں مراد بھائی، وہ چپل پہننے لگی۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ صفورہ خالہ ہنس پڑی۔ ہم دونوں ماں بیٹی تو پہلے ہی بازار جانے کی شوقین ہیں، فکر نہ کرو، اسے ہر چیز لے دوں گی۔ افشاں جوس کے گلاس لے آئی۔ تم دونوں پی لو، مجھے کہیں جانا ہے۔ مراد کھڑا ہو گیا۔ بھائی، میں واپسی پر گھر ہی آ جاؤں گی۔ اقصیٰ نے کہا، نہیں، تم یہیں آ جانا، میں جب گھر آ گیا تو تمہیں لے جاؤں گا۔ چلیں ٹھیک ہے، اب گھبرانا نہیں، جس چیز کی بھی ضرورت ہو بتا دینا، میں حمید سے کہتا ہوں وہ رکشہ لے آئے۔ مراد دروازے تک گیا تو افشاں اس کے ساتھ تھی کیونکہ اسے دروازہ بند کرنا تھا۔ ہاں بتاؤ، کتنے جوڑے لینے ہیں؟ یہاں ایک بڑی اچھی درزن ہے، وہاں سے سلوا بھی دوں گی۔ کوئی اطلاع آئی؟ کوئی خیر خبر؟ کوئی سندیسہ؟ مراد دروازے میں ذرا کی ذرا رکا۔ نہیں مراد بھائی، وہ تو جا کر ہمیں بھول ہی گئی ہے۔ افشاں نے افسردگی سے کہا۔ خدا کرے وہاں خوش ہو مراد بھائی۔ مراد جانے لگا، افشاں کے پکارنے پر رک گیا۔ اقصیٰ کی ساری توجہ اور حسیات دروازے پر مرکوز تھیں۔ آپ اب بھی اس کا انتظار کرتے ہیں؟ مراد افشاں کو دیکھ کر مزمحل سا مسکرایا۔ میرے پاس کرنے کو اور ہے ہی کیا؟ اقصیٰ نے اپنے خدشات کو حقیقت کا روپ دھارتے ہوئے دیکھا۔ کیسی ماں ہے، یہاں بیٹھی میرے کان کھا رہی ہے، بیٹی کو نہیں دیکھتی جو دروازے میں کھڑی کیسے باتیں مٹھار رہی ہے۔ اقصیٰ نے تلملا کر صفورہ کو گھورا جو اپنے بٹوے میں رکھے پیسے گن رہی تھی۔ اب ایسی کوئی آفت نہیں آ گئی جو تم سر پر ہی چڑھتی آ رہی ہو، اس لیے میں صبح بغیر کمرے میں آئے چلا گیا تھا۔ یہ کھچ کھچ نہیں سننی تھی، اب کام سے آیا ہوں تو ابھی وہی کچھ۔ بشیر جھنجھلا گیا۔ اچھا، میری ساری باتیں کھچ کھچ ہیں، وہ کیا کر رہی ہے نظر نہیں آتا؟ سریا غصے سے ترک کر بولی۔ اس نے کیا کیا؟ اب عبداللہ پیچھے پڑ گیا تھا، میرا بیٹا ہے، اس کی بات نہیں ٹال سکتا۔ چلو آج لے جاتا ہوں۔ ہاں آج تو پیچھے نہیں پڑے گا۔ سریا کا غصہ کم نہ ہوتا تھا۔ تو لے آؤ تم بھی، پیچھے پڑنے والا۔ بشیر کا موڈ خود بخود ہی اچھا ہو گیا۔ وہ تو جب آئے گا سو آئے گا، مگر میں بتا رہی ہوں وہ جان بوجھ کر یہ سب کرتی ہے، اسے پتہ ہے عبداللہ تمہاری کمزوری ہے، تو بس پھر تم بھی یہی سمجھ لو کہ عبداللہ میری کمزوری ہے۔ اور رات کو بھی وہیں رک گئے تھے، تب بھی عبداللہ نے روک لیا تھا۔ سریا نے بڑی کوشش کی کہ وہ بشیر سے اس معاملے میں نہیں لڑے گی، مگر چین کہاں آتا تھا۔ بشیر جو لیٹ گیا تھا تیزی سے اٹھ بیٹھا۔ نہیں، تب وہ چڑیل چمٹ گئی تھی اور کہکہا لگا کر ہنس پڑا اور دوبارہ لیٹ گیا۔ سریا نے الجھ کر اسے دیکھا۔ ایسے کیوں دیکھتی ہو؟ مجھے نا تمہارے ساتھ آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اب کیا جانے کا سوچ رہی ہو؟ بشیر نے دونوں ہاتھ سر کی پشت پر باندھ لیے۔ تمہیں تو یہی لگتا ہے کہ میں جا نہیں سکتی، اس لیے میرے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو۔ سریا، بشیر نے گہری سانس لے کر ہاتھ پکڑ لیا۔ جس طرح سکینہ نے سمجھوتا کیا ہے تم بھی کر لو۔ اس نے کبھی مجھے تمہارے کمرے میں آنے سے نہیں روکا۔ میں تمہارے لیے کیا لیتا ہوں، تمہیں کیا دیتا ہوں، اس نے کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ اسے یقین آ گیا ہے کہ تم میری زندگی کا حصہ ہو۔ وہ ناٹک کر رہی ہے۔ یہ کیسا ناٹک ہے؟ بشیر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جب میں اسے منا کر لایا تھا تو جانتی ہو اس نے مجھ سے کیا وعدہ لیا تھا؟ کیا؟ یہی کہ تم میرے بچے کی ماں نہیں بنو گی۔ سریا ششدر رہ گئی۔ ایک ایک قدم اٹھاتی وہ دور، بہت دور نکل آئی۔ عقب میں ڈھولک کی تھاپ اس کی سماعتوں سے معدوم ہو گئی۔ وہ وہاں جا کر رکی جس کے بارے میں قدیمی قصے زبانوں زد عام تھے کہ وہ دیوتاؤں کے نقش پا تھے اور پریاں ان کے انتظار میں رقص کرتی تھیں۔ جہاں ہوا سرسراتی تو لگتا پورا چاند ریت کی لہروں پر رقص کر رہا ہو۔ کسی دیوتا کے استقبال میں چاند اور پریوں کا رقص کیسا لگتا تھا؟ نرمین نے سر اٹھا کر موتیوں بھرے آسمان کے تھال کو دیکھا، جیسے وہ بھی ہاتھ بڑھائے اور سارے موتی اپنی چنری میں ٹانک لے۔ وہ خاموشی سے ٹیلے پر بیٹھ گئی جو بڑھتی آبادی کے ساتھ معدوم ہونے لگے تھے۔ اس کی نظروں کے سامنے رو پہلی چاندنی کا تخت بچھا تھا
اور روح تنہائی، بے چینی اور خالی پن کے احساس کے ساتھ بوجھل ہونے لگی۔ اسے یہاں آ کر کیا ملا تھا؟ وہ اپنے پیچھے کیا چھوڑ آئی تھی؟ نہ سوال تھے نہ جواب۔ اسے رونا آ گیا اور وہ روتی چلی گئی۔ نمو، ایک سائے نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہر وقت سب سے چھپ کر کیوں روتی رہتی ہو؟ وہ باپ کے کندھے پر سر رکھ کر روتی چلی گئی۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اب نہیں روں گی۔ تم یہاں آ کر کیوں بیٹھ جاتی ہو؟ وہ اس سوال کا جواب اپنے باپ کو نہیں دے سکتی تھی۔ مجھے لگتا ہے تم یہاں آ کر خوش نہیں ہو۔ آپ لوگ تو خوش ہیں نا؟ ہاں، میں اپنوں میں آ کر بہت پرسکون ہوں۔ یہ لوگ ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں۔ انور حسین کے لہجے کی وحشتیں دم توڑ گئی تھیں۔ وہ نارمل انسان کی طرح بات کرنے لگا تھا۔ ماموں سہیل نے سب سے پہلا کام یہی تو کیا تھا۔ انہیں شہر میں ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے۔ اس نے کہا تھا یہ کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں، اعصابی اور ذہنی کمزوری ہے۔ ماحول کی تبدیلی، پراپر خوراک اور آرام سے یہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور واقعی چند دنوں میں انور حسین میں نمایاں تبدیلی آئی تھی۔ سمینہ بہت خوش تھی۔ اسے اپنا یہاں آ کر رہنے کا فیصلہ بالکل ٹھیک لگتا تھا۔ ماموں سہیل کی بیوی مامی سائرہ اتنے برسوں کے بعد آنے والی نند کی آؤ بھگت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتیں۔ ان کی بڑی بہو بھی خوش مزاج سی لڑکی تھی۔ چھوٹی بہو مزاج دار تھی، مگر شوہر کی پھوپھی کا خیال رکھتی۔ آخر کچھ دن رہ کر ان سب کو چلے ہی جانا تھا، کیونکہ ابھی تک ماموں نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ لوگ مستقل رہنے آئے ہیں۔ ابو جی، یہ لوگ ہمارے اپنے ہیں اور میں چاہتی ہوں یہ ہمیشہ ہماری اسی طرح عزت کریں، پرائے نہ ہو جائیں۔ ہم مفت کی نہیں کھائیں گے۔ ہم وہاں بھی محنت کرتے تھے، ہم یہاں بھی محنت کریں گے۔ ابو، نرمین نے خوشگوار حیرت کے ساتھ باپ کو دیکھا۔ آپ کام کریں گے؟ کیوں نہیں کروں گا؟ اب کیا ساری زندگی بیٹی کی کمائی کھاؤں گا؟ ایسا مت کریں، میں آپ کے ساتھ کام کروں گی۔ نرمین برا مان گئی۔ جیسے تمہاری مرضی۔ وہ فوراً مان گیا۔ ٹھنڈ ہو رہی ہے ابو، آپ گھر جائیں۔ تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ مجھے یہاں اچھا لگ رہا ہے۔ یہاں سانپ بچھو بھی نکل آتے ہیں، انور نے ڈرایا۔ مجھے دیکھ کر بھاگ جائیں گے۔ نرمین کی ہنسی کا پھول انور حسین کے دل میں کھلا تو نہال ہو کر بیٹی کا ماتھا چوم لیا۔ ایسے ہی ہنسا کرو۔ لڑکے کے دوست مہندی لے کر آنے والے تھے۔ لڑکے لڑکیوں کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ فضا اور سمرین بھی نئے کپڑوں میں اٹھلاتی پھر رہی تھیں۔ سمینہ بتاشوں کا تھال اٹھائے کمرے میں آئی تو نرمین کا سوٹ جوں کا توں استری شدہ ٹنگا تھا۔ سمرین، تمہاری آپا کہاں ہیں؟ پتہ نہیں امی، وہ کب سے باجی نازیہ کے پاس کھڑی تھی کہ وہ لپسٹک لگا دیں، اور باجی نازیہ اپنے ہیئر سٹائل میں ہی الجھی تھی۔ پھوپھو، میں نے کب سے نرمین کو گھر میں نہیں دیکھا، کہاں چلی گئی؟ وہ پریشان ہو کر پلٹی تو زیور پہنتی سعدیہ کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ سچ کہوں تو مجھے تو نرمین کا مزاج ہی عجیب لگتا ہے۔ ہاں، ہے تو ایسی ہی، نہ کسی کے ساتھ ہنستی بولتی ہے، نہ کوئی شادی کے کاموں میں دلچسپی لیتی ہے۔ ہاں، میں نے بھی دیکھا ہے، اور اوپر سے گھنٹوں اچانک گھر سے غائب ہو جاتی ہے۔ سمجھا کرو نا، سعدیہ معنی خیز انداز میں ہنسی۔ پھوپھی، یوں ہی تو نہیں 10 دن پہلے پورے خاندان کے ساتھ موجود ہوئیں۔ ایک سے ایک لڑکا شادی میں شرکت کے لیے آیا ہوا ہے۔ سمینہ کے کانوں سے دھواں اٹھنے لگا۔ شادی والے گھر میں سب لوگ کتنے خوش ہیں۔ لڑکیاں تیار ہو رہی ہیں، ہنس گا رہی ہیں۔ تم بھی ان کے ساتھ ہنسو کھیلو۔ میں کوشش تو کرتی ہوں ابو جی، مگر فائرنگ کی تیز آواز سے سارا علاقہ گونج اٹھا۔ نرمین ڈر کر باپ سے لپٹ گئی۔ سبسکرائب مائی چینل فار مور ویڈیوز۔